ہماری خواتین سر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بیماریوں کی وجہ سے آج ہماری بہنیں قرضہ لیتی ہیں۔ اب دواخانوں کا مسئلہ تو اس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ غریب کا کوئی علاج نہیں، امیر کا علاج پورا۔ کہ تعلیمی ادارے سب کی وجہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر غریب رکشہ چلانے والا بھی اپنے بیٹے کو اگر ڈاکٹر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، انجینئر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، یا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی شکل میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس غریب باپ کو سوائے سود کے، سوائے حرام کے، سوائے فائنانس کے، سوائے قرض کے کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ وہ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکے۔ شادی کرنا اگر کوئی باپ سوچے، شادی کرنا اگر کوئی باپ سوچے تو اپنے پاس پیسوں کو پہلے دیکھتا ہے، شادی کا رشتہ بعد میں تلاش کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کے اندر سنگ مخالف مہم چلائی جا رہی ہے، بہت اچھی مہم ہے، اس کا ہم کو ساتھ دینا چاہیے۔ سنگ مخالف، سنگ کا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کے لیے خاص ہے، اور یعنی یہ پردہ صرف عورتوں کو دیا جاتا ہے، صرف عورتوں کو، یعنی ہماری ماں بہنوں کو یہ پردہ دیا جاتا ہے، ایک بڑی رقم دے کر ہفتے کو ہفتہ سود کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ وہ مال ان سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس میں کئی ایک ہماری مسلمان خواتین اس میں مصروف ہیں، کئی ایک ہمارے مسلمان بہنیں اس میں مصروف ہیں۔ کوئی ایک جگہ سے قرضہ لیا، قرضہ نہیں دے سک رہا ہے تو اس قرضے کو مٹانے کے لیے پھر دوسرا نیا قرضہ، مگر اس کی مخالفت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نوجوان بھائیوں کو، ہم ذمہ داروں کو، ہم معاشرے کے ذمہ دار کہنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسجد در مسجد بیت المال بنایا جائے اور اس سے پیسے جمع کر کے سنگ میں جو مصروف ہیں ان خواتین کو تھوڑی مدد کی جائے اور ان کو سہولت دی جائے، لہٰذا کبھی ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتہ نہیں، بلکہ تھوڑی وقت درکار کیا جائے۔ یہ سب کریں گے تو انشاءاللہ سنگ دور ہو جائے گا، مگر میں ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ تو سنگ کو دور کرنے والا نہیں ہے، ایک اچھا عمل ضرور ہے مگر اس سے سنگ دور ہونے والا نہیں۔ پہلے سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہماری خواتین سنگ کیوں اٹھا رہے ہیں، قرضہ بینکوں سے کیوں لیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر نظر ڈالنا چاہیے۔ ہاں قرضہ ضرور لے رہے ہیں مگر کیوں لے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ بن رہی ہے، اس کے اوپر نظر ہماری جانا چاہیے۔ جب یہ وجوہات کے اوپر نظر جائیں گی، ان وجوہات کو دور کیا جائے گا تو پھر وہ قرضہ دینے سے، قرضہ لینے سے اپنے آپ کو روکیں گے۔ ایک مرتبہ میں کسی بہن کی یا ہم کسی بہن کی مدد کریں گے، کسی ماں کی مدد کریں گے، ایک مرتبہ مدد کریں گے، 2 مرتبہ مدد کریں گے، مگر کیا ان کی ضرورت ایک وقت میں پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ کیا 1-2 وقت میں پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، بلکہ 2-3 مرتبہ جب قرضہ دے اور تیسری مرتبہ کو بہن جب قرضہ پوچھنے آئے تو پوچھنے والی بہن بھی پوچھنے میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے گی اور دینے والے بھی ہم کہیں گے کیا بار بار کا لگا کے رکھا ہے، ایک مرتبہ دیا مسا کیا لگا ہے، بار بار آ گئے۔ ایسی باتیں ان سے کہی جائے، ایک مرتبہ مدد۔ مگر اس کے علاوہ اگر ہم اپنے معاشرے کی نظر میں، اگر اپنے معاشرے میں اٹھا کر دیکھیں آخر سب کیوں ہماری بہنیں لے رہی ہیں، تو میرے اپنے نظریے سے 3 باتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری بہنیں بڑے بڑے فرق لے رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات، بیماریوں کی وجہ سے آج ہماری بہنیں قرضہ لے رہی ہیں۔ کسی کو کچھ بیماری لگ گئی، دواخانے میں علاج کا مسئلہ آ گیا، تو اب دواخانوں کا مسئلہ تو اس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ غریب کا کوئی علاج نہیں، امیر کا علاج پورا۔ مال اگر ان کے سامنے رکھیں گے تو علاج پورا ہوگا، کچھ حالات سنائیں گے تو بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بھی ہم کہے گا کہ بھائی وہ فلاں دواخانے میں جاؤ، فری کا دواخانہ ہے، وہاں پر جا کر علاج کرو۔ فری کا دواخانہ سرکاری ہاسپٹل رہتا ہے، بڑی ہمت سے کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہے تو معافی کا طلبگار ہوں، سرکاری دواخانے میں دیں گے تو سینئر ڈاکٹر سے چھٹی، چھوٹے چھوٹے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر بیٹھیں گے، تو معلوم ہو رہا ہے کہ غریب کا کوئی علاج نہیں، مال جس کے پاس ہے اس کے پاس علاج ہے۔ ہمارے اپنے مسلم ڈاکٹر کی کثرت ہونے کے باوجود آج مسلمان اپنی بیماریوں کو لے کر بڑا پریشان،
نوجوان اپنے صحتوں کا خیال نہیں کر رہا اور پھر بیماری آ گئی تو اس کا علاج کوئی میسر نہیں. بہرحال اس کی تفصیل میں ہم پھر انشاءاللہ کبھی جائیں گے. مگر سن کی وجہ ایک تو بیماری ہے، دوسرا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا پڑھانے کے لیے بڑی سی بڑی فیس بھرنے کے لیے لوگ سن سے، سود سے اور فائنانس سے پیسے اٹھا کر فیسیں بھر رہے ہیں. کیسی کیسی فیس؟ 40,000، 30,000، 50,000، ایسی بڑی بڑی فیسیں جو ادارے چلا رہے ہیں. ایسی زندگی بن رہی ہے، دوسرا کوئی بزنس نہیں ہے. ایجوکیشن ایک بزنس ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بزنس نہیں. اور ایجوکیشن کے اوپر تحقیق کرنے والوں نے کہا کہ اس زمانے میں ایجوکیشن سے بڑھ کر کوئی بزنس نہیں. آج ہمارے اپنے بچے ایجوکیشن میں اچھے سے اچھے نمبرات لانے کے لیے اور پھر پیوسی میں اچھے سے اچھے نمبرات لانے کے لیے ان کو اچھے اداروں کا، اچھے کالجوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے. تو وہ اچھے ادارے، اچھے کالج نہیں بلکہ بڑی بڑی فیسوں والے بڑے بڑے مہنگے ادارے اور کالج بن گئے، جس کی وجہ سے وہاں پر غریب رکشا چلانے والا بھی اپنے بیٹے کو اگر ڈاکٹر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، انجینئر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، یا دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی شکل میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس غریب باپ کو سوائے سود کے، سوائے حرام کے، سوائے فائنانس کے، سوائے قرض کے کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ وہ اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکے. ایسے کئی ایک مثالیں. میں اس پر اور تحقیق میں نہ جاؤں، پھر اپنی تیسری بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں. وقت ختم ہو رہا ہے کہ تیسری بات سم لینے کی، سم اٹھانے کی ہمارے اپنے معاشرے میں یہ ہو گئی ہے کہ آج کل ہم شادی بیاہ کو بڑا مہنگا بناتے ہیں. شادی غریب کے گھر میں بھی ہے تو وہ غریب شادی جب کر رہا ہے تو بڑے بڑے خرچے لے کر بڑے بڑے خرچے لے کر رہا ہے. اور جو مالدار ہے، جو مالدار ہے وہ بھی اپنی شادی کو بڑے بڑے مہنگی شادی کر رہا ہے. اس کو قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کا مال ہے اس کے پاس، وہ اپنے مال کو استعمال کر کے بڑی شادی کر رہا ہے. مگر اس کی وجہ سے ایک ایسی نکاح رکے ہوئے ہیں جو غربت کی وجہ بنی ہوئی ہے. شادی کرنا اگر کوئی باپ سوچے، شادی کرنا اگر کوئی باپ سوچے تو اپنے پاس پیسوں کو پہلے دیکھتا ہے، شادی کا رشتہ بعد میں تلاش کرتا ہے. یہ 3 وجوہات ہیں. ایک نکاح کو مہنگا بنا دیا، دوسرا تعلیمی اداروں کو مہنگا بنا دیا، اور پھر بیماریوں کو مہنگا بنا دیا.